الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وصل اللهم على حبيبك ونجيبك وسيد خلقك وخاتم رسلك محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين نزيلك حيث ما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما حرم ربي الفواحش قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال الصادق عليه السلام إن الله غيور يحب كل غيور ومن غيرته حرم الفواحش ظاهرها وباطنها صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت اللهم صل على محمد وآل محمد عجل اپنی دعاؤں کی قبولی کے لیے مجلس کی قبولی کے لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پرصدا جی کی قبولی کے لیے ایک مرتبہ پھر سے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر دنیا سے خالی ہاتھ نہ جائے قبر میں مرتضیٰ کی زیارت و حشر میں مصطفیٰ کی شفاعت ایک مرتبہ پھر سے بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر اس پورے عالم امکان میں اس پورے جہان اور کائنات میں جہاں جہاں پر محب اہل البیت بستے ہیں ان کی حفاظت کے لیے عزادار اور عزاداری کی حفاظت کے لیے علماء حق کی حفاظت کے لیے مبلغین اور واعظین کی حفاظت کے لیے اہل البیت کی محبت میں سینہ زن افراد کی حفاظت کے لیے مرثیہ خان کی حفاظت کے لیے خدمت کرنے والے علماء رفقاء طلباء مومنین کی خدمت کے لیے تمام خدمات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے ایک مرتبہ پھر سے بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد آج کی اس مجلس کے بانیان
جناب حجت الاسلام والمسلمین سید محترم سید اخلاق شیرازی صاحب کے جو شاگرد حضرات ہیں، انہوں نے اس مجلس کا، اس کے تبرکات کا جو اہتمام ہے انہوں نے کیا ہے، تو ان کی طرف سے التماس دعا ہیں ان کے لیے بھی، اور سید اخلاق شیرازی جو ان کے استاد ہیں ان کے لیے بھی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں پروردگار ان کی خدمات کو اور جو عطیات انہوں نے دی ہے ان کی قبولی، اور حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پروردگار ان سب کو قبول و منظور فرما، خداوند ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما، ان کے مرحومین کو جوار اہل البیت میں جگہ عنایت فرما، اور کچھ مریضوں کے لیے بھی دعا کی استدعا کی ہے، ان میں سے محترمہ شہناز بیگم کنیز یہ مریض ہیں، خداوندہ ان کو شفا عنایت فرما، اور محترمہ فرخندہ کینسر کے مریض ہیں، خداوندہ ان کو شفا عنایت فرما، محترمہ مصباح، محترمہ ماہروخ بطول یہ ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں، خداوندہ ان کو بھی شفا عنایت فرما، محترم یاسین صاحب خداوندہ یہ بھی مریض ہیں ان کو بھی شفا عنایت فرما، اور ایک مومن ہرنیہ کا مریض ہیں، اور تمام دوسرے مریضوں کو ذہن میں رکھ کر ان کی شفا یابی کے لیے اپنی نیات کو خدا کی بارگاہ میں لے جاتے ہوئے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر۔ بہرحال آج چونکہ اس موضوع کو یہیں سے جو ہے نا آج چھوڑنا ہے، ختم کرنا ہے، تو ممکن ہے غیر مرتب باتیں یہاں پر ہو جائے، کیونکہ جو موضوع ہے واقعاً بہت ہی گستردہ موضوع ہے، چونکہ ماہ محرم ہے، لہذا کوشش یہی ہے کہ اس ماہ محرم میں مختلف موضوعات پر گفتگو ہو جائے۔ ماہ مبارک رمضان جو پورے 30 دن پر مشتمل ہے، انسان اگر 3 موضوع پر بھی اگر گفتگو کرے 10 دن کر کے، اعتقادات، اس کے بعد اخلاقیات، احکام اور دوسری چیزوں پر معاشرہ جو ہے نا، تو بہت ہی مشکل نہیں ہے، آسان ہے، کیونکہ 30 دن پورے آپ کے پاس ہے۔ لیکن ماہ محرم میں جو عاشوراء کے جو گرم جو دن ہے وہی پہلی سے لے کر 10 تک ہے، اس کے بعد اگرچہ مجلسیں ہوتی ہیں لیکن جو اس عظمت کے ساتھ اور اس جدیت کے ساتھ ان مجالس کو برگزار کرنا مشکل ہے، لہذا ایک موضوع کو اگرچہ اس میں بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ علماء نے مختلف پہلوؤں سے بحث کی ہے محرم کے بارے میں، تو کوشش یہی ہوتی ہے، میری جس جگہ پر بھی میں ہوتا ہوں 2 دن کے لیے میں موضوع انتخاب کرتا ہوں، لیکن متاسفانہ کچھ ایام جو ہے نا اس طریقے سے مجبوری کی بنا پر جو ہے نا 2-3 دن اضافہ جو ہے نا اگر اس میں ہو گیا ہے تو پھر آپ سے میں معذرت خواہ ہوں اس لحاظ سے، لیکن انشاءاللہ کل موضوع جو ہے نا ایک حساس موضوع انشاءاللہ انتخاب کریں گے، اور کل اور پرسوں کے لیے پھر 2-3 دن تو ہمارے پاس ہیں، اس کے بعد پھر نہیں پتہ پورے جو ہے نا 1 سال کی مسافت کے سفر پر محرم چلا جاتا ہے، تو لہٰذا کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ان مجالس میں ایسے موضوعات کو اخذ کریں جو اخلاقیات پر مشتمل ہوں، جو امام حسین علیہ السلام کے جو عظیم انقلاب ہے اس کا ہدف کیا ہے، اس کی جڑ تک ہم جا سکیں، نہ یہ کہ فضائل بہرحال کچھ رفقا کی جو ہے شکایت ہوتی ہے کہ یعنی اس عنوان میں زیادہ سے زیادہ باتیں ہو جائیں، بہت ساری باتیں ہیں، آپ پورے سال میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت ہو تب بھی حضرت امیر المومنین کی بات ہوگی، امام عسکری علیہ السلام کی بات ہو تب بھی خیبر و خندق کی بات ہوگی، جب تک یہ نہ ہو ہماری محفلوں میں جان نہیں آتی ہے، حالانکہ جان ان چیزوں میں نہیں ہے بلکہ جان سیرت اہل البیت علیہ السلام میں ہے۔ فضائل اپنی جگہ پر بہت مقام فضائل کا ہے،
اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن فضائل موقت ہے. لیکن سیرت ایک ایسی چیز ہے جو قیامت تک وہ سیرت زندہ رہتی ہے. قیامت تک اس سیرت پر عمل کر کے، سیرت کو اپنا کے اپنے آپ کو بالآخرہ کشتی نجات تک انسان لے کے جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر. حقیقت کی بات یہ ہے، میرے موضوع کا جو ہے بخش اعظم ہے وہ رہ گیا. بخش اعظم کیونکہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا میراث سے انبیاء میں سے ایک میراث غیرت ہے. پھر غیرت کو دو حصوں میں، بقیہ جو ہے نا اس کے موضوعات عرض کیا پہلے، دوسرے دن جو ہے نا عرض کیا کہ کافی یعنی اس کی تقسیم بندی میں مختلف اقسام ہے، وہ اپنی جگہ پر محفوظ ہے. ہم نے صرف دو چیزیں لی تھی، ایک غیرت مذہبی اور ایک غیرت ناموسی. تو آج صرف اسی کی طرف دو چار اشارہ کر کے انشاءاللہ آپ کی زحمات کو تمام کروں گا. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد. اللہ رب العزت، دیکھو پہلے عرض کیا غیرت کیا چیز ہے اور تقریباً ایک نسبتاً تفصیلی باتیں ہو گئی. تو غیرت یہی ہے انسان اپنے ملک کا دفاع کرے اور اپنے وطن کا دفاع کرے، اپنے مذہب کا دفاع کرے، اپنی ناموس کا دفاع کرے، اپنے مال کا دفاع کرے. اور جس کے اندر دفاع کی حیثیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، اس کے بارے میں کہہ دیا کیا کیا مشاکل اس کے لیے ہے. لیکن وہ ساری چیزیں کس کے بارے میں ہیں؟ وہ غیرت مذہبی اور غیرت مکتبی اخلاق اس عنوان سے یہ باتیں ہوئی تھی. آج اللہ رب العزت کی اس عظیم کتاب میں ایک آیت کریمہ خدائے متعال نے بیان فرمایا اور میرے حبیب نے ہم تک اس آیت کریمہ کو پہنچایا. حضرت فرماتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات ارشاد فرماتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل انما حرم ربی الفواحش. میرے حبیب ان سے کہہ دیں کہ یقیناً میرے پروردگار نے فواحش کو، غلط باتوں کو، غلط کاموں کو، ہر چیز جو غلط ہے جس کو آپ غلط کی طرف منسوب کرتے ہیں، ہر غلط چاہے وہ غلط ظاہری ہے چاہے وہ غلط باطنی ہے، سب کے سب کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے. منکرات سے اللہ رب العزت نے روکا ہے، محرمات سے اللہ رب العزت نے روکا ہے. ما ظہر و ما بطن. یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. ما ظہر و ما بطن. ما ظہر تو آپ کو معلوم ہے، انسان حتیٰ کی کرتا ہے کسی کی، فحاشی کرتا ہے کسی کے ساتھ، غلط الفاظ میں اور غلط کردار میں یعنی دوسرے کے سامنے وہ پیش ہو جاتا ہے. لیکن ما بطن کے بارے میں بالآخرہ علماء کرام مختلف سلسلے سے کچھ ما بطن دیکھیے، میرے اندر حسد ہے، میرے اندر کینہ ہے، میرے اندر بغض ہے، میرے اندر عداوت ہے، یہ ساری صفات رذیلہ ہے. لیکن ان کے بارے میں یہ علماء اخلاق نے مسلم اور واضح کر دیا ہے، کوئی ایسا فرد نہیں ہے دنیا میں جس کے اندر حسد نہ ہو. کوئی فرد نہیں ہے. قوت شہویہ جن کے اندر نہ ہو، کوئی ایسا فرد نہیں ہے. شہوت شکم، شہوت کرسی، شہوت ناموسی، مختلف طریقے سے. لیکن ان تمام گناہوں کے بارے میں بغیر کسی استثناء کے آپ، میں، فلان، وہ عالم دین، یہ عالم دین، ہر کسی کے اندر شہوت ہوتی ہے. شہوت جنسی، شہوت کرسی، شہوت شہرت، شہوت فلان، شہوت شکم وغیرہ وغیرہ. حسد بھی ہوتا ہے، کینہ بھی ہوتا ہے، بغض بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. تو کیا یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ہو کر پھر اللہ رب العزت کہتے ما ظہر و ما بطن، اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حسد ہے لیکن حسد کا اظہار نہ کر، بغض ہے لیکن بغض کا اظہار نہ کر، عداوت ہے لیکن عداوت کا انکار نہ کر۔ یہ تو میرے حبیب سے بھی اللہ رب العزت نے کہا ہے۔ 2 بیویوں سے شادی کرے، 3 بیویاں ہوں، 4 بیویاں ہوں، اللہ رب العزت نے کہا اعتدال، عدالت بہت ضروری ہے۔ پھر اللہ رب العزت کہتا ہے قرآن کریم میں فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، کیا مطلب ہے؟ وہ بھی حبیب سے مخاطب ہو کر، بس ایک ظہور میں ہے، ایک عمل میں ہے، اور ایک اس دل میں ہے۔ حسد یہ ہے انسان کے اندر ایک منفور طبیعت موجود ہے، اس طبیعت کو اظہار کرنا۔ ایک کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، کسی اور کے پاس 10 15 20 اولاد ہیں، ماشاءاللہ جوان 12 جو ہے جوان لڑکے اس کے پاس موجود ہے۔ حسد والا کیا کرتا ہے؟ حسد والا بارگاہ الہی میں یہی دل جل جل کر کہتا ہے پروردگارا مجھے ملا تو ملا نہیں ہے کچھ بھی نہ، لیکن اس کو برباد کر دے، مجھے ملے یا نہ ملے اس کو برباد کر دے۔ عداوت کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن اگر انسان ان چیزوں پر کنٹرول کر کے، مثلا حسد تو ہو گیا، دل میں ایک نفرت سی آ گئی لیکن اظہار نہیں کرتا، فوراً خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، پروردگارا میں انسان ہوں، میرا اندر نفس امارہ ہے، میرا نفس مجھے کہتا ہے، امر کرتا ہے، خدایا مجھے بخش دے۔ یہ اس نے حسد کا اظہار نہیں کیا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب انسان نیکی کی نیت کرتا ہے کہ میں آج یہ نیکی کروں گا، یہ اچھائی کروں گا، بارگاہ حسینی میں یہ نظر میں پیش کروں گا، یہ تبرک یہ اطعام میں کروں گا، جیسے آپ نے نیت کر لی اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہہ دیا لکھ دو اس کے نام عمل، ماشاءاللہ لکھ دو۔ لیکن جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے فرشتے کہتے ہیں پروردگار لکھ دو، اللہ کہے گا تھوڑی دیر انتظار کر، شاید ممکن ہے اس کو پچھتاوا ہو جائے، شاید یہ دام ہے۔ تو جیسے بندے خدا جب اس کو احساس ہو جاتا ہے کسی طریقے سے، جب احساس ہونے کے بعد وہ کہتا ہے اب یہ گناہ میں نہیں کروں، پروردگار مجھے بخش دے، اللہ کہے گا فرشتوں سے دیکھا اس نے گناہ نہیں کیا، بس اس کا کوئی جرم وغیرہ نہیں ہے۔ لہذا کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق اظہار سے ہے، مثلا فرض کریں ما ظہر و ما بطن، روزے کے بارے میں، نماز کے بارے میں، ایک انسان نماز کو علناً چھوڑ دیتا ہے، روزے کو علناً کھا لیتا ہے، ما ظہر و ما بطن، یعنی کبھی چھپا کر جا کر روزے کو ترک کرتا ہے، اس کو افطار کرنے لگ جاتا ہے، نماز کو ترک کر جاتا ہے، ما ظہر و ما بطن، ان موارد میں یہ ہے۔ لیکن ان موارد میں آ کر ما ظہر و ما بطن سے مراد جب تک ابراز نہ کرے، جب تک اظہار نہ کرے اللہ رب العزت اسے بخش دیتا ہے۔ اور والباقی بغیر الحق، بغیر کسی حق کسی پر ظلم نہ کرے، کسی پر زیادتی نہ کرے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے اللہ کے بارے میں نہ بتائے۔ یہ جو معمولاً خواص اس مرض کے شکار ہیں اکثر و بیشتر، شہوت شہرت کی وجہ سے، شہوت کرسی کی وجہ سے، عزت کو بچانے کی خاطر وہ سمجھتا ہے اسی میں عزت ہے۔ ایک انسان سوال کرتا ہے، ایک مسئلہ انسان سے پوچھتا ہے، وہ نہیں جانتا، جب وہ نہیں جانتا ہے یہ نہیں کہتا میں نہیں جانتا، ہاں وہ کہتا ہے یہ ایسا ہے، مسئلہ ایسا ہے، اور حقیقت میں وہ مسئلہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت اس کی بہت مذمت کرتا ہے، اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ جایا گیا۔ انکار کر لینا، کسی چیز کا اعتراف کر لینا، یہ خوب بہت بڑی چیز ہے۔ امام سجاد علیہ السلام صلوات پڑھیں
خدا کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے پروردگارا میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ جب میں تیرا شکر کرتا ہوں میرا وہ شکر کسی دوسرے شکر کا محتاج ہے، وہ تیسرا شکر چوتھے شکر کا محتاج ہے۔ بس یہاں پر عجز کا اظہار کرنا، پروردگارا تو لامحدود ہے لیکن میں محدود ہوں۔ خدائے کریم اللہ رب العزت کی ذات محدود نہیں ہے، وہ نامحدود ذات ہے، لیکن اہل البیت علیہ السلام کی ذوات مقدسہ، انبیاء کریم کی ذوات مقدسہ وہ نامحدود نہیں ہے، وہ محدود ہے۔ اور اس کے بعد ہم جیسے افراد اہل البیت کی ذوات مقدسہ کی نسبت ہماری ذوات تو پھر اس سے بھی زیادہ محدود ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ آفتاب ہے اور یہ ذرہ ہے۔ لہذا یعنی کسی چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ جانا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں انسان کو تقسیم فرمایا 4 گروہ کی طرف۔ حضرت فرماتے ہیں رجل یدری ویدری انہ یدری، ایک انسان ہے جو جانتا ہے، ویدری انہ یدری، اور وہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، فهو عالم تعلموه، وہ عالم ہے، اس کے پاس جائیں زانو یا ادب طے کریں، اس کے پاس جائیں علم حاصل کریں۔ اور دوسرا فقرہ کیا ہے؟ رجل یدری ولا یدری انہ یدری، ایک عالم دین ہے ماشاءاللہ علم اس کے پاس دریا ہے لیکن ولا یدری انہ یدری، وہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، تو کہتے ہیں فَهُوَ نَائِمٌ أَيْقِظُوهُ، یہ بندہ خدا سویا ہوا ہے، اس کو جگا دو، احساس کمتری کا شکار ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ جو خواص ہیں، علماء ہیں، ان میں اور جو دانشگاہ کے افراد ہیں ان میں ایک فرق یہاں پر موجود ہے، علم یہاں پر ہوتا ہے، سخنوری یہاں پر ہوتی ہے، سب کچھ اسی جگہ پر ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ ابھی آپ جائیں گے دو ایسے کلچر، ایک کلچر والے نے فلان جگہ پر دکان بنائی ہے جو اس کا کلچر عالی ہے، ثقافت اس کی عالی ہے، لیکن دوسرے کلچر والے نے، ثقافت والے نے دوسرے جگہ پر دکان بنائی ہوئی ہے۔ غرب اور شرق کی بات کریں، اس دکان میں مختصر چیز ہوگی، لیکن جس وقت ایک مشتری اس دکان میں چلا جاتا ہے کہتا ہے مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، آنکھیں بند کر کے ایسے ہی جو ہے نا الماری سے اس چیز کو اٹھایا، اس کا حوالے کر دیا۔ لیکن دوسری دکان میں دیکھیں وہ دکان نہیں ہے، ایک گودام ہے، گودام ایک شہر ہے بہت بڑا، لیکن جب اس میں آپ جائیں گے فلان چیز چاہیے، وہ اس چیز کو ڈھونڈنا شروع کریں گے، کہاں پر ہے کہاں پر نہیں ہے، اس بوری کو ادھر کرنا، اس کارٹون کو ادھر کرنا، اس فلان کو ادھر کرنا۔ کیوں؟ بابا اس چھوٹی سی دکان میں ثروت نہ تھی، لیکن جب ضرورت پڑی تو فوراً وہاں پر معلوم ہو۔ لیکن اس میں وہ اسی وجہ سے کہ ہمارے پاس وہ ترتیب موجود نہیں ہے، کچھ مشکلات اس لائن میں جو موجود ہے وہ یہی ہے، صفائی کے لحاظ سے، ترتیب کے لحاظ سے، فلان کے لحاظ سے، تمام معاشروں میں، تمام اجتماعات میں ہم یہی بیان کرتے ہیں النظافت من الایمان، نظافت ایمان سے ہے۔ اب یہاں پر من بیانیہ ہے، من تبعیض ہے، تو یہ تبعیض کہاں یعنی کتنی فیصد ہے؟ مثلا نظافت کہتے ہیں ایمان سے ہے، کتنی فیصد؟ 1%، 2%، 1% سے لے کر آپ 99% تک آپ بتا سکتے ہیں، اگر وہ نصف والی جو حدیث کو اگر نہ لے لے۔ لیکن خود انسان اس پر عمل نہ کرے، مرتب ہونا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام بارہا جگہوں پر فرماتے ہیں علیکم بنظم امورکم، آپ کا لباس مرتب ہونا چاہیے، آپ کی جوتی مرتب ہونی چاہیے، آپ کے بال مرتب ہونے چاہیے، آپ کے کام مرتب ہونے چاہیے۔ علیکم بنظم امورکم، آپ کی زیارت مرتب ہونی چاہیے، آپ کی تحصیل مرتب ہونی چاہیے۔ بہت معروف ہے
والد مرحوم بھی کہا کرتے تھے، بڑے بڑے علماء سے ہم نے سنا ہے کہ نجف میں جب مرحوم امام رضوان اللہ تعالی علیہ، مرحوم امام خمینی اللہ کی رحمت ہو ان پر اور تمام دوسرے مجتہدین پر، فقہا پر، لوگ ان کو حرم جاتے ہوئے دیکھ کر اپنی گڑیوں کو درست کیا کرتے تھے. اتنے مرتب تھے، اتنے منظم تھے، تو اس کائنات پر انہوں نے حکومت کی، اور آج بھی ان کی حکومت باقی ہے. یہ صرف اور صرف نظم کی وجہ سے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ دانشگاہی کسی جگہ پر اس کو سخنوری کے لیے بلایا جاتا ہے، تو جاتے ہیں سب کچھ مرتب کر کے لے کے آتے ہیں. حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا رجل یدری ولا یدری انہ یدری فہو عالم فہو نائم ایقظوہ. جو جانتا ہے وہ نہیں جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ سویا ہوا ہے. ایسے ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ موجود ہیں، ثروت مند موجود ہے، ایمان ہے لیکن طریقہ نہیں آتا، ثروت ہے طریقہ نہیں آتا، کس طریقے سے خدمت کرے طریقہ نہیں آتا. علماء کا کام کیا ہے؟ علماء کا کام، مؤمنین کا کام یہی ہے کہ وہ تمام شبہات کو دور کر کے اصل منطق، اصل جڑ تک انسان چلا جائے. اور تیسری شرک اور تیسرا فرق کیا ہے؟ رجل لا یدری ویدری انہ لا یدری، جس کے بارے میں ابھی آیت کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کی، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرنا. حسین علیہ السلام کے بارے میں آج کل گرم ہے، داغ ہے، لوگ جوان ہیں. جس طریقے سے ابھی عاشوراء کو، امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم انقلاب کو، اس معرکے کو لوگوں نے اپنے لیے کمائی کا جو ذریعہ بنایا ہوا ہے. جب کمائی کا ذریعہ بن جائے، اور واقعا ہے بھی صحیح، آپ جائیں گے تمام بر صغیر میں دیکھیں گے، ایران میں بھی دیکھیں آپ، ہر جگہ پر بھی آپ دیکھیں گے جو انسان جا کر وزین بات کریں گے، متین بات کریں گے، انقلاب امام حسین علیہ السلام کو واشتاب الفاظ میں بیان کریں گے، ان کے بینکوں میں، اکاؤنٹ میں کتنے پیسے آ جاتے ہیں. علماء بھیک نہیں مانگتے ہیں کسی سے، کسی کے سامنے جا کر نہیں ہے، لیکن وہ جو دوسرے دنیا پرست لوگ، وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے اس لباس میں ہے چاہے لباس میں نہیں ہے. مجھے یہاں پر عناوین کا نام لینا ضروری نہیں ہے. جو بے عمل ہوتا ہے بے عمل ہوتا ہے. بلعام باعور سے بڑھ کر کوئی عالم تھا، لیکن جب گر جاتا ہے، جب ختم ہو جاتا ہے، تو بلعام کا گدھا کہتا ہے بلعام کیا کر رہا ہے تو؟ ایک گدھا جو بلعام سے بھی بہتر، اس کی معرفت بلعام سے بھی بہتر، جب موسیٰ کے خلاف دعا کرنے لگا تو کہا، گدھے نے کہا، اے بلعام کیا کر رہا ہے تو؟ نبی کے خلاف جو دعا کر رہا، دعا کر رہا اللہ کی بارگاہ میں. تو ہم یہی کہتے ہیں جنہیں ہوں ڈوبنا، وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں. اب وہ سفینہ اس کے لیے کارگر نہیں ہے. جس نے مرنا ہے اس نے مرنا ہے، جس نے ڈوبنا ہے اس نے ڈوب جانا ہے. لیکن حیات ابدی کس کے لیے ہے؟ حیات ابدی انہی کے لیے ہے جو سیرت اہل بیت میں چلے. لہذا دیکھیں گے جو منکر خدا ہوگا اس کے لیے اتنا بڑا احترام، مقام، بینک بیلنس اس کے لیے بنایا جاتا ہے. یہ ہر جگہ پر میں نے دیکھا ہے، جہاں کہیں پر بھی دیکھیں، کوئی کہتا ہے میں سگ رقیہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں سگ فاطمہ ہوں. بابا سگ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ مومن ہیں، آپ اچھے ہیں. قلب المؤمن عرش الرحمن، خداوند عالمین کا جو عرش ہے آپ کے سینے میں بستا ہے. آپ اس کو ایسے ایسے جو ہے نا الفاظ کی طرف منسوب کریں گے، پھر افتخار بھی کریں گے. لہذا جوان ہے، جب شہرت طلب ہو جاتا ہے، خصوصاً ہمارے بر صغیر میں جائیں، ایک مرتبہ کہہ دے علی اللہ ہے، نعوذ باللہ ثم نستجیر، آپ کی شہرت ہو گئی. میں یقین ضمانت کے ساتھ کہوں گا، ضمانت کے ساتھ کہوں گا آپ کی شہرت ہے، لیکن بیڑا غرق ہو گیا اس مرد کا.
حضرت امام رضا علیہ السلام کے جوار میں ہم رہ رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں جو کوئی ہمیں اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لے، وسیلہ بنا لے، وہ کبھی بھی امیر نہیں بن سکتا، وہ فقیر ہی رہے گا. ہم نے فقر اور امیری کا جو معیار ہے، اس معیار کو دیکھا نہیں ہے، اس ملاک کو دیکھا نہیں ہے. ہم نے معیار کو کیا کر دیا؟ جو ظاہر ہے. باطن کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. ایک شخص آ جاتا ہے مولا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں، عرض کرتا ہے مولا میں فقیر ہوں، میں نادار ہوں، میں تنگ دست ہوں. مولا نے کیا جواب دیا؟ سب جانتے ہیں، ساری باتیں تکراری ہے، سب جانتے ہیں. حضرت نے کیا فرمایا؟ اے مومن، یہ نہ کر، کیا تیرے دل میں ہمارے لیے محبت نہیں ہے؟ کہا مولا کوئی یہ سوال کرنے والی بات ہے؟ مولا آپ کی محبت کے بل ہم جی رہے ہیں، آپ کی محبت کے بل ہم جی رہے ہیں. تو مولا نے فرمایا تم سے بڑھ کر ثروت مند دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ہے. نعرہ حیدری، صلوات. ہم نے ثروت کو دیکھا، ہم نے دولت کو دیکھا، ہم نے گاڑی کو دیکھا، بینک بیلنس کو دیکھا، اس کی کرسی کو دیکھا تو کہہ دیا یہ بہت بڑا مال ہے، مالدار ہے، بڑا ثروت مند ہے. میں آپ سے یہی پوچھوں گا، دیکھیں امیر المؤمنین علیہ السلام سے لے کر امام زمان علیہ السلام تک قطب عالم امکان کی جو ہے، یعنی اس عالم امکان کے اصل حیات کا جو نگین ہے وہ اہل البیت علیہ السلام ہے. میں آپ سے کہتا ہوں اتنے امیر ہیں، اتنے امیر ہیں، لیکن کتنے فقیر ہیں. ایک ٹائم کی روٹی بھی ان کے جو ہے نا دولت سرا میں موجود نہیں ہے. اگر ہم ثروت مندی کو، خوشبختی کو، اس کا ملاک اگر یہی مال و دولت اگر قرار دیں گے تو پھر اہل بیت کو کہاں پر رکھیں گے؟ کس پروگرام میں رکھیں گے ہم؟ خوشبختی یہ ظاہر نہیں ہے، خوشبختی وہ باطن ہے. امیری یہ ظاہر نہیں ہے، امیری یہ دل ہے، دل یہ قلب ہے. جس کا قلب امیر ہے وہ امیر ہے، لیکن جس کا قلب امیر نہیں ہے، جس کا دل فقیر ہے، کبھی بھی وہ فقر و تنگ دستی سے نکل نہیں سکتا. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد. لہذا ایام محرم میں چونکہ ہم نے ہدف عاشورہ کو کچھ نہ کچھ بلا دیا ہے، اس وجہ سے میں چاہوں گا کمال، خوب کمال ہو اس ماہ محرم میں، تو وہ باتیں کروں گا جو خدا کی مخالفت میں ہے، رسول خدا کی مخالفت میں ہے، ولی خدا کی مخالفت میں ہے، امام زمان کی مخالفت میں ہے. چاہے وہ مرثیے کی شکل میں ہو، چاہے وہ منبری کی شکل میں ہو، چاہے وہ لوہے کی شکل میں ہو، چاہے گریہ وزاری کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو، ہماری شکل، ہمارا رنگ، ہمارا ڈھنگ کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ امیر المومنین جیسے ہونا چاہیے. لا یقاس بآل محمد احد الى یوم القیامہ. آل محمد کے ساتھ کسی کا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، فضیلت میں، مراتب میں کوئی بھی نہیں. لیکن خود حضرت امیر المومنین نے فرمایا ہے جو میں کھاتا ہوں تم نہیں کھا سکو گے. معروف ہے تاریخ میں وہ روٹی کا جو ٹکڑا ہے جو صدقے میں دیا گیا، پھر بعد میں وہ لے کے جانے والا لے گیا، اپنے گھٹنے پر بھی اس روٹی کو وہ نہیں توڑ سکتے ہیں، واپس لے کے آ جاتے ہیں. اسی وجہ سے حضرت نے فرمایا جو میں کرتا ہوں تم نہیں کر پاؤ گے، جو میں کھا سکوں گا تم نہیں کھا سکو گے، جس طریقے سے میں بھوکے رہوں گا تم نہیں رہ سکو گے. لیکن اعینونی اعینونی بورع وتقوی واجتہاد، لیکن ہماری مدد کس طریقے سے تم نے کرنا ہے؟ تقوی الہی اختیار کر کے، ورع اختیار کر کے، اس طریقے سے تم ہماری مدد کرو. سب سے بہترین رنگ اللہ کا ہے، اللہ کے رنگ کو انہوں نے اختیار کیا، اور ہم انہی کے توسط سے، انہی کے ذریعے سے اللہ تک ہم پہنچیں گے.
صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد. وہ کیسا محرم ہے، وہ کیسے عاشورہ ہے جہاں پر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے گریہ کرے، امام حسین علیہ السلام کی اس پر غربت کا گریہ کرے، لیکن اپنے ناموز کے لحاظ سے وہ بے غیرت ہو جائے، اپنے ناموز کے پردے کا خیال نہ رکھے. نماز کربلا میں شہید ہو گئے، ختم. پردہ کربلا میں لٹ گیا، ختم. اخلاقیات کربلا میں ختم ہو گئے، ختم. یہ کیا بات ہے؟ اسی اخلاقیات کو زندہ رکھنے کے لیے، اسی پردے کو زندہ رکھنے کے لیے، اسی عبادت کو زندہ رکھنے کے لیے دیکھو آپ پیغمبر اکرم سے لے کر امام زمان تک آئے، کسی امام نے، کسی نبی نے دین کو اپنے اوپر قربان نہیں کیا ہے، خود دین پر قربان ہوئے ہیں، خود دین پر قربان ہوئے ہیں. رسول کو دیکھیں، خود دین پر قربان ہو گئے. مگر رسول سے بڑھ کر کوئی چیز ہے، کوئی فرد ہے دنیا میں؟ اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کا مقام اتنا ہے تو کربلا اسلام کو بچانے کے لیے ہے، کربلا غیرت کو بچانے کے لیے. ہاں یہ جو غیرت ہے نامعقول ہے، اس کو ہم نہیں مانتے ہیں، اس چیز کو ذہن میں رکھیں. بہت غیرت ہو جاتا ہے. کیسے؟ جائیں اپنے معاشروں میں دیکھیں. میں حقیق جاتا ہوں، معمولاً اسی کلچر کو میں ڈھونڈتا ہوں کس علاقے میں ہے. بھائی مر جاتا ہے، اس کی بیوی کو شادی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ اپنے لیے بے غیرتی سمجھتا ہے. خدا نے کہا اس کی شادی کر دو، لیکن اس سے کہا نہیں، خدا پروردگار اس سے میں غیرت مند ہوں. یا وہ ورثے میں اس کے بھائی کی طرف منتقل ہو جائے، یا جو ہندو کا راج ہے، ہندو کا جو رسم ہے، اس کو دیکھیں جب شوہر دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی بیوی کو اس کے ساتھ قتل کر دیا جاتا تھا، اس کو جلا دیا جاتا تھا، یا اس کو شادی کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا، اس کو ندوہ کہا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کہا جاتا ہے، پھر زندگی پر وہ شادی نہیں کر سکتی. اسلام نے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر. اسلام ضرورت کے مطابق ایک ایک نقطے کی طرف اسلام نے اشارہ کیا ہے. اب خواتین آزاداری کے لیے کسی جگہ پر جاتی ہے تو اعتراض کرتے ہیں خواتین کہاں پر جاتی ہے، یا غیرت ہو تو اتنی غیرت کہ خدا سے بھی آگے نکل جاتا ہے. جس طریقے سے وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بحث میں جاتے ہیں، نہیں بحث سے بھی پار چلے جاتے ہیں. یہ لوگ اتنے عظیم ہیں، خدا سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، رسول سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. کہتے ہیں نماز پڑھنے کا حق نہیں ہے مسجد میں جانے کے لیے، اور عزاداری کے مجالسوں میں شرکت کرنے کا حق نہیں ہے. کہیں پر کوئی فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے. یہ ایک حدیث ہے حضرت ابو الحسن امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے بارے میں. حضرت نے عبداللہ کاہلی ہے روایت کرنے والا، کافی میں جلد نمبر 3 میں روایت موجود ہے. وہ حضرت سے کہتا ہے، عرض کرتا ہے، قلت لابی الحسن علیہ السلام، میں نے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے پوچھا، ان امراتی و امرأۃ ابن مارد، یعنی ابن مارد نام ہے اس کا، تخرجان فی المعتم یا فی المعاتم اگر جمع ہو تو، فانہاہما، مولا میری بیوی اور ابن ماجد کی بیوی معاتم میں عزاداریوں میں وہ شرکت کرنے کے لیے جایا کرتی ہے. عزاداری سے مراد کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے. فانہاہما، میں نے ان دونوں کو روکا. فتقول لی امراتی، میری بیوی نے مجھ سے کہا، ان کان حراما فنہنا عنہ، اگر یہ حرام ہے تو پھر ہمیں روکو، ہمیں نہیں کرو، حتی نترکہ، تاکہ ہم ترک کریں. یعنی جس دن کو دیکھو نا دنیا میں یہی ہے کہ جب باہر سے مشکل ایک ہے، جب انسان اپنی بیوی سے ناراض ہو کر چلا جاتا ہے، وہ دفتر میں ہو، وہ کلاس میں ہو، پھر جو ہے اس دن شاگردوں کی کوئی خیر نہیں ہے. یہ دیکھا ہے بہت سارا دیکھا ہے. اور جب دفتر میں چلا جاتا ہے رئیس صاحب تو ہر کسی کو جو ہے نا آگے لگاتے ہیں، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تم نے وہ کام کیوں نہیں. حقیقت میں یہ جو ہے دعا کسی اور جگہ سے اٹھتا ہے، اس کے گھر سے اٹھتا ہے. اسی طریقے سے جب شوہر باہر سے بڑے خوشحال ہوتے آ جائے
اس کی بیوی کی تھوڑی تھوڑی غلطیوں کو جو ہے نا وہ چشم پوشی کریں گے، لیکن باہر سے ناراض ہو کے آ جائے اندر تو واویلا کر میں اگر صبر کرنے والا نہ ہو تو بیوی جو تھوڑی سی حرکت اس سے اشتباہ ہو جائے تو وہ پھر اس کو جو ہے نا بتانا شروع کریں گے۔ یہاں پر بھی عبداللہ کاہلی بھی ایسی بات اور اس کی بیوی نے بہت بہترین طریقے سے جواب دیا، کہا اگر یہ حرام ہے تو فنہنا، ہمیں روک دیں، حتی نترکہ، تاکہ ہم اس کو ترک کریں، ہم کہیں پر نہ جائیں۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ حَرَامًا، اگر یہ حرام نہیں ہے ماتم میں شرکت کرنا تو فَلِأَيِّ شَيْءٍ تَمْنَعُنَاهُ، تو کس وجہ سے ہمیں اس کام سے تم روکتے ہو اگر حرام نہیں ہے؟ پھر کہا پھر دیکھ جس دن ہمارے گھر سے کوئی جائے تو پھر کسی کو جو ہے نا یہاں پر کوئی نہیں آئے گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ کہا فَإِذَا مَاتَ لَنَا مَيِّتٌ، جب ہمارا کوئی فرد دنیا سے چلا جائے تو لم یجئنا احد، ہمارے پاس بھی کوئی نہیں آئے گا۔ قال، یہ راوی کہتا ہے فقال ابو الحسن علیہ السلام، امام مصطفی جعفر نے فرمایا عن الحقوق تسألنی، عبداللہ تو نے تو حقوق کے بارے میں مجھ سے پوچھا ہے، میں کیسے حقوق کو روک سکتا ہوں؟ یہ اسلام میں لوگوں کا حق ہے جب کوئی دردمند ہو تو اس کے درد کا ازالہ کرنا، جب کوئی تنگدست ہو تو اس کی تنگدستی کا ازالہ کرنا، جب کوئی مریض ہو تو اس کی عیادت کرنا، جب کوئی مر جائے تو اس کی تشییع جنازہ کرنا، جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنا۔ تم نے تم سے حقوق پوچھا ہے، میں کیسے حقوق کو روک سکتا ہوں؟ پھر حضرت فرماتے ہیں کان ابی، امام کے والد کون ہو سکتے ہیں؟ امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ فرماتے ہیں کان ابی یبعث امی و ام فروہ، یعنی حضرت کی اپنی ماں اور ام فروہ بھی حضرت کی جو ہے نا بیوی ہے۔ کان ابی یبعث امی و ام فروہ تقضیان حقوق اہل المدینہ، یہ اہل مدینہ کے حقوق، لہذا ہم نہ افراد کے شکار ہو جائیں، اگر آزادی دے دیں تو آزاد جہاں پہ جانا چاہتے تو چلے جاؤ، جس طریقے سے جانا ہے تو چلے جاؤ، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اور تصریح اس طریقے سے تبدیل ہو جائے کہ اس کی گردن ہی پکڑ لے، اس کا گلا دبوچ لے اور اس کی جو ہے نا نفس اور اس کی سانسوں کو ہم ختم کر دیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ لہذا اسلام نہ مجوسیت کو قائل ہے، اسلام نہ رہبانیت کو قائل ہے۔ رہبانیت کیا ہے؟ رہبانیت یہی ہے جب کپڑا نجس ہو جاتا تھا اس کپڑے کو کاٹ دے، کوئی چیز اس کو پاک نہیں کر سکتی ہے۔ رہبانیت یہی ہے جب زمین نجس ہو جائے تو اس زمین کو کھودنا شروع کرو، کوئی بھی نہیں ہے ایسا۔ نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے تو اسی جگہ پر عبادت کرنی ہے، کسی اور جگہ عبادت کرنے کا حق نہیں ہے، صرف کلیسا میں جائے، یہ اس کی افراد کی بات ہے۔ لیکن تفریح پہ جب آ جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ مجوسی کیا کرتا ہے؟ اپنی ماں سے نکاح کرنا، بہن سے نکاح کرنا، سب سے نکاح کرنا چاہیے۔ اسلام نے کہا نہ اس طرف نہ اس طرف، جیسے مرحوم امام رضوان اللہ علیہ کا ایک کلام ہے لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ ہم شرقی نہ غربی، بلکہ جو بھی اسلام نے ہمیں راستہ دکھایا ہے۔ اسلام نے کہا بیٹھو، ہم بیٹھ جائیں گے، اسلام نے کہا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد، تھوڑا سا آ جائیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد سلام، لا شرقیہ ولا غربیہ۔ آپ کے نعرے سے ہمیں وہ پہلے جب کشمیر میں تازہ زلزلے کے بعد سے یہ وہاں پر آزاداریوں کا جو سلسلہ ہے وہ بڑا شروع ہوا تھا، وہاں پر گئے تو یہی تھا کہ ان کو نعرہ لگانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، تو جب مسائل پڑھ رہے ہوتے تھے درمیان میں حضرت امیر المؤمنین کا نام آ جاتا تو شروع ہو جاتا تھا نعرہ لگانا۔ صلوات پڑھ رہے تو آپ نے نعرہ لگائے تو کوئی صلوات پڑھ لی، کسی نے نعرے کا جواب دیا، صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد۔ کہا نہ اس کا نہ اس کا، درمیان امت وسط آپ ہے، صرف اہل البیت ہمارے لیے ملا ہے، معیار وہی ہے بس، ان سے ہٹ کر کسی چیز کو ہم نہیں مانیں گے۔ یہ اس شخص کی طرح ہو جائے، امام صادق کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا ابن رسول اللہ میں آپ کو مانتا ہوں، میں آپ کا محب ہوں۔ مولا کے سامنے ایک سیب پڑا ہوا تھا تھالی میں، کسی برتن میں بلا کر،
کتنا مانتے ہو ہمیں؟ کس طریقے سے ہمارے مطیع ہو؟ کس طریقے سے ہمارے مطیع ہو؟ کہا مولا آپ اس سیب کو کاٹ کر 2 حصوں میں 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیں. سیب وہی ہے، اس کا جسم ایک ہے، جسم کو آپ نے کاٹ دیا ہے. فرمائے یہ جو ایک ٹکڑا ہے آدھا یہ نجس ہے اور یہ پاک ہے. میں نہیں پوچھوں گا مولا کیوں؟ آپ کہیں گے یہ ٹکڑا پاک ہے یہ نجس ہے، یہ ٹکڑا حلال ہے یہ ٹکڑا حرام ہے. میں نہیں پوچھوں گا مولا یہ کیوں حرام ہے تو یہ کیوں حلال ہے. سوال تو ہوتا ہے نا. صاحب ظاہر بات ہے مثلا ایک سیب ہے، ایک چھوٹا سا جسم، اسی کو وہ تری بھی تو وہاں پر موجود ہے. اس طریقے سے ہونا چاہیے محب ہو. یعنی اس کے لیے ملاک اور اس کے لیے معیار صرف اہل بیت علیہ السلام. در اہل بیت کے علاوہ کسی اور کا اگر مانا ہے وہ گمراہ ہو کر رہ گیا ہے. اسی وجہ سے حضرت رسول کریم نے فرمایا تھا، یہ جو حدیث مبارکہ ہے مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبھا، بس صرف اور سوار ہونے کی ضرورت ہے، ان کی سیرت پر چلنے کی ضرورت ہے. صلوات پڑھیں محمد اہل بیت محمد پر. سارا رہ جاتا ہے، کیا کریں اب جو ہے نا. یہاں پر چھوٹا سا جو انسان غیرت ناموسی کا خیال نہ کرے اس کے لیے کیا سزا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے یہاں پر کتاب کریم میں لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. یہ غیرت کے بارے میں ہے آیت کریمہ سورہ مبارکہ احزاب 61 سے لے کر شاید 63 تک، اشتباہ نہ کروں تو. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب اپنے بیویوں کو حکم دے دیں یہ چادر لے کے باہر جائے کریں. وہ لوگ نماز مغربین کے بعد مسجد کے باہر راستوں میں ہوتے تھے اور اذیت کیا کرتے تھے مومنات کو. کہا یہ جو ہے نا اپنی عزت کو پہلے خود بچاؤ، چادر پہنو، اس کے بعد پھر بھی اگر طرف نہیں رکتا ہے. اللہ نے کہا لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، پھر بھی اگر یہ منافقین اذیت کرتے ہیں وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور جو جن کے دلوں میں مرض ہے وَزَادَ اللَّهُ مَرَضًا دوسری آیت کریمہ میں ہے وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، تو کیا کریں گے لَنُغْرِيَنَّكَ میرے حبیب ان کے خلاف، میں کہوں گا ان کے خلاف قیام کر. پھر کیا کریں گے ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، اس کے بعد جیسے میں آپ کو ان کے خلاف کہوں گا تو یہ مدینے میں تھوڑی مدت کے لیے رہیں گے. میں مختصر کروں گا عرض کو، اپنے عرائض کو تمام کروں گا، وقت ختم ہو رہا ہے. یہ تاریخ میں وہ فرد ہے جس نے کہا میں سنت جناب شیخین پر عمل کروں گا. یہ تو آپ کو معلوم ہے جس وقت امیر المومنین کے لیے جب شورا تشکیل دیا گیا تو وہاں پر یہی بات چلی کہ حضرت امیر المومنین سے کہا گیا یا امیر المومنین یا علی بن ابی طالب آپ جو ہے نا یہ شرائط آپ قبول کریں، ان میں سے 2 سنت ہے. یہ آیت کریمہ وہی ملائن کے بارے میں نازل ہوئی ہے جن کو مروان کہا جاتا ہے. مروان بن حکم اور حکم بن عاص، یہ 2 ملعون اذیت کرتے تھے، لوگوں کو اذیت کرتے تھے، خواتین کو اذیت کرتے تھے. یہ صرف اور صرف اسلام میں داخل ہوئے جو آج کل بھی ہمارے تشیع میں داخل ہو رہے ہیں لوگ. کیوں؟ مال کے پیچھے. جناب پروفیسر داخل ہو رہے ہیں، جناب فلان داخل ہو رہے ہیں، فلان داخل ہو، کیوں؟ دولت کے. پتہ نہیں کچھ ہمارے مومنین کی دولتیں کہاں سے آ گئی ہے، چوری کر کے آ گئی ہے یا ایسے مفت میں آ گئی ہے، اور یہ لوگ لوٹاتے ہیں ایسے ہی دولت کے نشے میں آ جاتے ہیں. اور وہ لوگ بھی تو اسی دولت کے نشے میں آئے ہیں. یہ مروان اور مروان کا والد اذیت کرتے تھے، یعنی خواتین کے ساتھ بدتمیزیاں یہ لوگ کیا کرتے تھے. تو ایک دن یہ کمبخت آ جاتے، تاریخ لکھتی ہے پیغمبر کے در مبارک پہ آ کے وہ دروازے کے درمیان سے پیغمبر کے جو ہے نا گھر میں ناموس کو دیکھنے لگے.
حضرت پیغمبر اسلام نے اپنی لاٹھی کو لیا، اس کے بعد ان کے پیچھے، اور یہ تو ماشاءاللہ فرار کرنے میں تو یہ لوگ بہت بڑے ماہر ہیں۔ وہ جس طریقے سے تاریخ کربلا میں بھی موجود ہے، ایک صحابی دیکھو جب معرفت نہ ہو جائے، خدا کرے معرفت آ جائے، دعا کرے اللہم عرفنی نفسک، عرفنی ولیک، عرفنی امامک، یہ ساری باتیں اسی وجہ سے ہے۔ دعا کریں اگر امام کی معرفت نہ ہو جائے، خدا کی معرفت نہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے کسی کو پیشکش کر دی وہاں پر کربلا میں، تو آجا میری مدد کر۔ اس نے یہی عرض کیا، یا ابن رسول اللہ میں نہیں آ سکتا، لیکن یہ میری تلوار ہے، بہت کاٹتی ہے۔ تلوار میں شجاعت نہیں ہے، تیر میں شجاعت نہیں ہے، نیزوں میں شجاعت تو ہاتھوں میں ہے، شجاعت دل میں ہے، قدرت دل میں ہے۔ اور کہا مولا میرا ایک گھوڑا ہے، یہ بہت تیز دوڑتا ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اس کو۔ مولا نے فرمایا وانتم بہدیتکم تفرحون، تم اپنے ہدیے سے خوشحال ہو جاؤ، مجھے اس ہدیے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان ہدیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے تاریخ میں کوئی ایسی جنگ نہیں ملتی ہے جس میں حسین کا بابا کسی گھوڑے کے ذریعے سے بھاگا ہو، ہے کوئی ایسا نہیں ہے۔ اور دیکھیں کہ فرار کرنے میں یہ لوگ ایک نمبر کے فراری ہیں، ایک نمبر کے۔ یہ بھاگا پیغمبر اس کے پیچھے، تاریخ کہتی ہے اب کیا کرو؟ بالآخر پیغمبر نے اس کو چھوڑا، اس کے بعد فرمایا جس وقت یہ ملعون میرے ہاتھ لگ جائے، میں اس کی، دیکھو روایت ہے، میں اس کی آنکھوں کو نکال لوں گا۔ تبعید اپنی جگہ باہر۔ اس کے بعد بالآخر یہ لوگ گرفتار ہو گئے، آخر میں رسول کریم نے ان کو شہر بدر کر دیا، مدینے سے باہر کر دیا۔ جس کے پاس غیرت نہیں ہے وہ باہر ہو جاتا ہے مدینہ فاضلہ سے۔ اب آ جائیں جناب اولی آ گئے، تشریف لے کے آئے، انہوں سے ان کے بارگاہ میں جا کر جناب غنی صاحب جا کر سفارش کرتے ہیں کہ ان کو واپس لے لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، پیغمبر نے ان کو باہر بھیجا ہے، پیغمبر ان کو بدر کر دیا ہے۔ وہ جب گھوڑے پر جا رہے تھے تو اس وقت کہا ان کے جو ہے نا سوار پر بھی لعنت ہو، اس کو سائق ہانکنے والے کو کہا جاتا ہے، قائد کھینچنے والے کو کہا جاتا ہے، راکب بیٹھے ہوئے کو کہا جاتا ہے۔ کہا سائق پر بھی لعنت، راکب پر بھی لعنت، اور قائد پر بھی لعنت، کھینچنے والے پر بھی لعنت۔ یہ تین فرق ایسے، یہ لوگ ان کو بدر کر دیا، شہر بدر کر دیا، ان کو دور کر دیا مدینہ سے۔ پھر اس کے بعد دوسری کی باری آ گئی، کہا جناب آپ، انہوں نے تو قبول نہیں کیا لیکن آپ قبول کر لیں، ان کو واپس کرنے کا کہا نہیں، رسول خدا نے ان کو باہر کر دیا۔ لیکن یہ حضرت خود اس طریقے سے آئے تھے، اس شرط پر کہ سنت شیخین پر عمل کرے۔ پتہ نہیں کس طریقے سے ہے، تاریخ کیا کہتی ہے، تاریخ نے کیا لکھا ہے۔ اور اس نے آ کے واپس بلا لیا، جس کو پیغمبر نے بدر کر دیا تھا، شہر نکال دیا تھا مدینہ فاضلہ سے، اس کو یہاں پر غیرت، اس کی وجہ سے غیرت اگر نہ ہو انسان کے پاس یہ ہو جاتا ہے، لیکن غیرت ہے کسی نبی کے پاس۔ ایک فرشتہ آ گیا حضرت ابراہیم نبی کے پاس، کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا آپ کون ہیں؟ کیسے آپ جو ہے نا یہاں پر آ گئے ہیں؟ میرے گھر میں ناموس ہے، تجھے غیرت نہیں؟ ابراہیم یوں کہتے ہیں، تجھ میں غیرت نہیں ہے؟ کہا ابراہیم فکر نہ کریں، میرے پاس غیرت ہے، میں کون ہوں پتہ ہے؟ کہا نہیں پتہ، میں ملک الموت ہوں، اسرائیل ہوں۔ جیسے اسرائیل کا نام سنا حضرت ابراہیم بالآخرہ ڈر تو لگتا ہے، خوف تو لگتا ہے۔ کہا اب تو جو ہے نا لگتا ہے میری خیر نہیں ہے، میری جان نکالنے کے لیے، روایت کی عبارت ہے، میری جان نکالنے کے لیے آئے ہو؟ کہا نہیں ابراہیم تیری جان نکالنے کے لیے میں نہیں آیا ہوں، لیکن تجھے ایک ایسا تمغہ دینے آیا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے تجھے آج خلت کا تمغہ دے دوں۔ خلیلی کا جو ابراہیم خلیل اسی جگہ سے کہا اے ملک الموت کس بنا پر مجھے جو ہے نا یہ خلیل کا تمغہ دے رہا ہے اللہ رب العزت؟ کہا ابراہیم تو بہت غیور ہے، تو اپنے ناموز کی حفاظت کرتے ہیں، اس وجہ سے تو بہت ہی اللہ رب العزت کی خلت کے لیے تجھے اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ بڑے بڑے لوگ ایسے ناموز کے لیے، جب ناموز کے لیے ہے تو ناموز کی غیرت انسان کے ذہن میں ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام
جب غیرت کی بات آ جائے تو کبھی بھی حسین علیہ السلام کو کوئی نہیں بول سکتا، وہاں پر بھول نہیں سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ پیاس کی شدت برداشت کر لی، قبول کر لیا سب کچھ، ضربات کی شدت میرے مولا نے قبول کر لیا سب کچھ، لیکن آخری دم جب حسین علیہ السلام گھوڑے سے گرے اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ غیرت حسین علیہ السلام کو دیکھیے، جب ادھر سے شمر ملعون کا حکم ہو گیا کہ لوٹو خیام، اہل البیت علیہ السلام پر حملہ کرو خیام کی طرف، اس وقت حضرت امام حسین نے کیا فرمایا؟ وَيْحَكُمْ يَا شِيعَةَ آلَ أَبِي سفیان، اے آل ابی سفیان کے شیعو گروہو، ان کے پیروکاروں، کیا ہو گیا ہے تم؟ لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اور قیامت سے تم نہیں ڈرتے ہو، کم از کم دنیا میں مرد بن کے جیو۔ سمجھ گیا تھا ملعون، سمجھ گیا، لیکن پھر بھی سمجھنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو ناسمجھ میں لگا دیا۔ کہا یا رسول اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے نہیں پتہ لگتا ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت فرماتے ہیں وَارْجِعُوا إِلَىٰ أَحْسَابِكُمْ إِن كُنتُمْ عُرُبًا كَمَا تَزْعُمُونَ، جس طریقے سے تم کہتے ہو تمہاری جنگ کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ تمہاری جنگ ہے، تمہارے مقابلے میں میں ہوں، لیکن ان خواتین کا کیا گناہ ہے؟ ان ناموس کا کیا گناہ ہے؟ یعنی جب غیرت ناموس جب آ جائے تو اس وقت حسین علیہ السلام کس طریقے سے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے گھٹنوں کے بل، جبکہ چل نہیں سکتے تھے، گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے تھے حضرت امام حسین۔ تو اس وقت شمر ملعون بھی اپنے لشکر سے کہتا ہے ہاں حسین کفو کریم ہی ہے، حسین کفو کریم ہی ہے، ظالم بھی ہے، قاتل بھی ہے، لیکن اس کے باوجود امام کی کرامت کے بارے میں وہ اعتراف کرتا ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے، ہم نے تاریخ میں بڑے بڑے غیور کو دیکھا ہے، لیکن کربلا کی غیرت اپنی جگہ پر، کربلا میں کیا کیا غیرت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ غیرت ناموسی کیا ہے، غیرت حجاب کیا ہے؟ 4 سال کی بچی ہے، 4 سال کی بچی ہے، پتہ نہیں جب کان سے در چھین کے لے کے جا رہا ہے، یہ تو کسی نے نہیں کہا بیوی یہ جو ہے نا کان میں جو در لگے ہوئے مجھے دے دے، ایسا کہ چھین کے لے دے، چھین کے کان سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ غیرت کسے کہتے ہیں؟ پتہ نہیں کتنے تمانچے لگے ہیں مبارک رخساروں پہ، پتہ نہیں کیا ہو گیا، زمین پر بے ہوش پڑی ہے۔ میں غیرت کو بتا رہا ہوں، کربلا میں غیرت ہے، کربلا میں غیرت ہے۔ اس وقت جب زینب و کلثوم سکینہ کے پیچھے گئی ڈھونڈنے کے لیے کہیں پر، یہ بے ہوش ہے، زمین پر پڑی ہوئی ہے، زینب نے سکینہ کو اپنے باہوں میں لے لیا۔ سکینہ نے کیا کہا جب ہوش میں آیا؟ یہ نہیں کہا پھپھی میرے در چھین گئے، یہ نہیں کہا پھپھی مجھے تمانچے لگے، یہ نہیں کہا پھپھی میرے دامن میں آگ لگی، کہا پھپھی مجھے چادر چاہیے۔ آئیے غیرت کربلا پہ ہم مر جائیں، غیرت کربلا پہ ہم مر جائیں، ہمارے گھروں میں کربلا کی غیرت آ جائے۔ آج ان میں سے ایک غیور کا میں ذکر کر رہا ہوں، لخت جگر حسن مجتبی صلوات اللہ وسلام علیہ، امام حسن کے یتیم فرزند قاسم ابن الحسن ہے، یہ کربلا کے بڑے غیور ہیں۔ میں نے اس کی غیرت کو دیکھا، مطالعہ کیا تو دیکھا بڑے غیور ہیں۔ کب شب عاشور ہے، ہر کسی کو جمع کیا، جہاں پر جوان بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں، سارے جمع ہو گئے، حسین کے ارد گرد کی پروانے جمع ہو گئے۔ کہا مولا نے دیکھ کل میں شہید کیا جاؤں گا، تم میں سے ہر ایک کو شہادت نصیب ہوگی، سب کے سب قتل کر دیے جائیں گے۔ تو جب یہ بات ہو گئی نا، یہ غیور کربلا کے جو عظیم غیور ہے یہ آگے آ جاتے ہیں چچا کے،
چچا کے آگے آ کر ہاتھ چھوٹے ہاتھ باندھ کر عرض کیا چچا کیا میں بھی قتل کیا جاؤں گا؟ چچا میں بھی شہید ہو جاؤں گا؟ تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے دو جملے کہے. ایک جملہ یہ تھا کہ قاسم کی عزت اور اس عظمت کو بلندی اس معراج تک لے کے جانا چاہتا تھا حسین. کہا بیٹے کیف عندک الموت، تیرے پاس موت کی کیا حیثیت ہے؟ تو جھوم کر قاسم کہتا ہے، عرض کرتا ہے چچا احلا من العسل، شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے میرے پاس موت. اب جب دیکھا قاسم موت سے گھبرانے والا نہیں ہے، یہ بہت بڑے عظیم ہستی ہے. اب دیکھیں غیرت کیا ہے قاسم کی. تو اس وقت قاسم کو امام نے یہ نہیں کہا تم شہید کیے جاؤ گے، بلکہ کہا قاسم سب شہید ہوں گے، یہاں تک میرے 6 ماہ کا ننھا اصغر بھی شہید کیا جائے گا. ہائے جیسے اصغر کی شہادت کا ذکر ہوا، قاسم سے رہا نہیں گیا، غیرت جاگ اٹھی. کہا چچا کیا دشمن خیمے میں آ جائیں گے؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائي عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزیارت کو. قاسم کو یاد کر کے، غیرت قاسم کو یاد کر کے سب پڑھ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جب حسین تنہا ہوئے صدائے استغاثہ بلند فرمائی، غیور کربلا حسین کی خدمت میں آئے. چچا کل رات کو جو پوچھا تھا میں نے آپ سے، اب میں اذن جہاد کے لیے آیا ہوں. جب قاسم کے چہرے پہ نظر پڑی، کیا حسن کا چہرہ یاد آ گیا. اکبر سے بھی قاسم پیارے تھے کیونکہ قاسم یتیم تھا. آج حسن کی یادگار اجازت مانگ رہی ہے، اجازت نہ دی. قاسم اپنی اماں کی خدمت میں گئے، زانو یہ قبر سر مبارک رکھا، سوچنے لگا آج مجھ میں لیاقت ہوتی چچا مجھے رد نہیں کرتے. اتنے میں اماں نے کہا قاسم جب تیرا بابا دنیا سے جا رہے تھے تیرے بازو پر ایک بازو بند باندھا تھا، وصیت فرمائی تھی قاسم پر جب مصیبت آ جائے
اس بازوبند کو کھول لینا۔ بیٹے قاسم آج جس طریقے سے حسین قریب ہوئے، آج جس طریقے سے حسین مظلوم ہوئے، ذرا اس بازوبند کو کھولیں۔ ہائے ہائے جب بازوبند کھولا وہ حسن نے لکھا ہوا تھا، بیٹے قاسم کربلا کی زمین پر تیرا چچا یکم و تنہا ہو جائے، تیرا چچا غریب ہو جائے تو میری طرف سے اپنی جان کو چچا پر فدا کرنا۔ ہائے جب لیٹر ملا قاسم بھولے نہ سمائے، دوڑتے ہوئے حسین کی خدمت میں آئے، بابا کا خط پیش کر دیا۔ جب حسن بھیا کا خط دیکھا رونے لگے، گریہ کرنے لگے، قاسم کو سینے سے لگایا، فبکا بکان شدیدا، بڑے سخت حسین نے گریہ کیا، حتی غشی علیہما، کبھی حسین میں ہوش نہیں ہوئے، لیکن جب یتیم حسن جا رہے حسین بے ہوش ہوئے۔ عزاداروں اپنے آنسو سے حسین کو ہوش میں لانا ہے، آپ نے مولا حسین بے ہوش ہو گئے، زینب آئی بیت میں سر مبارک کو اپنی جھولی میں لیا۔ حسین کو جب افاقہ ہو گیا قاسم میدان کو گئے، اللہ قاسم میدان کو گئے، ایک چھوٹی سی تلوار ہے، گھوڑے پر جب سوار ہے، قدم مبارک بھی اتنے چھوٹے ہیں۔ اللہ ایک وقت قاسم کی صدا بلند ہوئی، یا اماں ادرکنی، چچا حسین میرا کام تمام ہو گیا، میری پکار سن لے۔ امام حسین نے دیکھا قاتل نے سر مبارک قاسم کو ہاتھ میں لیا ہے، دنیا نظروں میں تاریک ہو گئی، شیر غضبناک کی طرف حملہ کیا، 250 گواہ